میں عمران خان ہوں۔ تین بڑی ڈیولپمنٹ ہیں، پہلے خیبر پختونخوا سے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر بڑی اہم خبریں ہیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے، وزیر اعظم پاکستان نے ایک اجلاس بلایا، اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دی۔ یہ اجلاس خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں پہ بات ہونی تھی، اور اس میں جو سہیل آفریدی کا موقف ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے آج وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین، کیونکہ افغان مہاجرین کا معاملہ خیبر پختونخوا میں ہی ہے، زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پہ شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا، اور جب تک میں عمران خان صاحب سے مل کر پالیسی گائیڈ لائن نہیں لے لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے گی اور متعلقہ اتھارٹیز کو ڈائریکشن جاری کرے گی تاکہ میری اپنے لیڈر اور پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کے امین اور نمائندہ عمران خان سے ریگولر ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ اس حوالے سے ہماری قانونی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام قانونی فورمز پر بھی جا رہی ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کریں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، تو میں انہیں یاد دلا دوں کہ جب پی ایم ایل این اقتدار میں تھی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے برطانیہ چلے جاتے تھے، ٹیلی فون پہ ہدایت نہیں لیتے تھے بلکہ یہاں سے پوری کابینہ برطانیہ جاتی تھی، وہاں لندن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب سے مشورہ لیتی تھی اور واپس آ کر حکومت چلاتی تھی۔ وہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف نے آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کر بڑی تعیناتیوں کے فیصلے برطانیہ میں بیٹھ کر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو پارٹی کے 30 40 لوگ اور بعض اوقات 100 کے قریب لوگ میاں نواز شریف صاحب کو روزانہ ملنے کے لیے جاتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک ملاقاتوں کا تانتا بندہ رہتا تھا اور میاں صاحب اپنی پوری پارٹی اور نظام جیل کے اندر سے بیٹھ کر چلا رہے تھے۔ تو جب میاں نواز شریف جو کہ ایک سزا یافتہ مجرم تھے ان سے یہ لیے جا سکتے ہیں مشورے، تو عمران خان جنہیں پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 2/3 اکثریت سے زیادہ، ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ مینڈیٹ تو عمران خان کا فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کیا ہونا چاہیے، تو مینڈیٹ اس کا ہے نا۔ تو سہیل آفریدی نے کہا جی عمران خان سے ملوائیں، وہاں سے میں رہنمائی لوں گا اور پھر میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ ایک تو انہوں نے انکار کر دیا، دوسرا شہباز شریف نے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بارے میں، تو ابھی تک شہباز شریف صاحب پوچھ کے واپس بتا ہی نہیں سکے۔ ایک اور ملاقات کے لیے بھی کوشش کی سہیل آفریدی نے کہ چیف جسٹس سے ملاقات ہو جائے، یحییٰ آفریدی سے۔ اب یہ ایک قبیلے کے لوگ ہیں، سہیل آفریدی اور یحییٰ آفریدی۔ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ یحییٰ آفریدی سے مل کے کوشش کرتے ہیں، رابطہ کیا ہے انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا چیف جسٹس یحییٰ خان سے رابطہ، عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات کے لیے چیف جسٹس آفس کو خط لکھا گیا ہے، جس کے بعد آج ملاقات کے لیے رابطہ کیا گیا۔ چیف جسٹس کے اسٹاف نے بتایا کہ چیف جسٹس مصروف ہیں، پوچھ کر بتاتے ہیں۔ یہ پوچھ کر بتائے ہوئے دہرانے وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ، لیکن پوچھ کر بتاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا پوچھ کر بتانے کے منتظر ہیں۔ یہ ساری پوچھ کے بتا رہے ہیں، جہاں سے یہ پوچھتے ہیں وہ سارے ہی جانتے ہیں کہ کہاں سے بےچارے یہ پوچھ کے آتے ہیں، انہیں اجازت ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ تو یہ پورا ملک ہی ایسے چل رہا ہے کہ جناب ان سے پوچھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ ہر بندہ انہی کی طرف دیکھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب کہ وہ کیا اشارہ کرتے ہیں یا کیا بات بتاتے ہیں۔ بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی اب وہ ملنا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک ریٹ بھی دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے اور تواتر کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، جبکہ جو نئی کابینہ کی تشکیل ہے اس کو روک دیا گیا ہے کہ تب تک نئی کابینہ تشکیل نہیں دی جائے گی جب تک کہ عمران خان صاحب کی سہیل آفریدی سے ملاقات نہیں کروا دی جاتی۔ عمران خان صاحب بتائیں گے نا کس کو لینا کس کو نہیں لینا، اور سہیل آفریدی صاحب وہ تمام حقائق عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے جو گزشتہ 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی فروری 2024 میں تحریک انصاف جیتی تھی، گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن گیا، تب سے لے کر اب تک ڈیلیبریٹلی سہیل آفریدی کی، مینا خان آفریدی کی یا شاہد خٹک صاحب کی، ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب سے، کیونکہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو جا کر کچھ حقائق بتانا چاہتے تھے اور انہیں روکا گیا، اور اب ان میں سے ایک وزیر اعلیٰ بن گیا تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جا کر ان کی ملاقات ہو اور یہ حقائق عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں تاکہ ان کی روشنی میں عمران خان صاحب فیصلہ کریں۔ تو نئی کابینہ کی تشکیل بھی روک دی گئی ہے۔ اس سے پہلے خبر چلوائی گئی کوئی ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے گی جو نگرانی کرے گی وزیر اعلیٰ کی، تو وہ خبر تو جناب ہو گئی کینسل، اور جنہوں نے خبر دی انہوں نے ہی واپس لے لی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اور اس پہ رد عمل بھی دیا تھا سہیل آفریدی نے کہا میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. تو بڑا کانفیڈنس شو کیا, اور یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کم سے کم جب آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ رہے ہوں, تو اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ایک اور ناظرین عمران خان صاحب کا جو اپنا ٹویٹ ہے, وہاں ان کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں عمران خان صاحب نے ایک نیا کام کیا. پہلے تو انہوں نے سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور آئی ایس ایف کا دیرینہ ساتھی ہے, تعریف کی ان کی, اور انہوں نے کہا جی کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے نظریے کے تحت عین مطابق انقلابی کام کریں گے. اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے شاباش دی کہ ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے اقتدار کو منتقل کیا اس میں. پھر 4 بڑے واقعات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 سال میں ہوئے. ایک 9 مئی کا, 26 نومبر کا, آزاد کشمیر کا اور مرید کے کا. ان 4 واقعات میں قتل عام ہوا, نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا. اب 9 مئی فالس فلیگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے, اس کے اوپر تحقیقات کروائیں. بندوں کو اٹھا کے 10-10 سال جیلوں میں ڈال دیا, سزائیں دے دی, اور فوجی عدالتوں نے بھی سزائیں دے دی پکڑ کے, جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا. اور ساتھ انہوں نے کہا حالانکہ اس دن نہتے شہریوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. یہی واردات 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی. تو عمران خان صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے اور قتل عام کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب پھر یہ قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا, یعنی اب جو آزاد کشمیر میں کیا گیا اور پھر اس کے بعد اب تحریک لبیک کے ساتھ ہوا. نماز جمعہ کے بعد خیبر پختونخوا میں ہمارے تمام کارکنان اور عوام مرید کے قتل عام کے خلاف نکلے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بڑا تگڑا احتجاج ہوا, بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا. ہر شہر کے اندر لوگ نکلے ہیں. پنجاب کے اندر تو پورا ایک ایسا لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے. کئی جگہوں پہ کاروباری مراکز تھوڑے بہت بند رہے, باقی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ کھلے رہے. ایک مکس قسم کا رد عمل تھا. لیکن جمعے والے دن جو پورا کا پورا نظام تھا اس کو تیار کیا گیا تھا, پولیس وغیرہ کو سب کو تیار رکھا گیا تھا, سیکورٹی فورسز کو, کہ جناب کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جمعے والے دن. تو جمعے کے دن سے ڈرے ہوئے ہیں. تو جمعہ تو اگلا بھی آئے گا, اس سے اگلا بھی آئے گا, تو کسی بھی دن لاوا پھٹ سکتا ہے. تو اب جو حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے, جو فصل بو رہی ہے, وہی اس کو کاٹنی پڑے گی. عمران خان صاحب نے کہا کہ یار اب اس کے اوپر مطالبہ یہ کیا جائے کہ 4 واقعات کے جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے. آج ملک میں سب کچھ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے. ساری عدالتیں فوجی عدالتوں میں بدل چکی ہیں. جیسے فوجی عدالتوں کو چلایا جاتا ہے ویسے ہی عام عدالتوں کو بھی چلایا جا رہا ہے. 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے. ملک میں لاقانونیت ہے. جسٹس امین الدین خان, جسٹس فائز عیسیٰ, جج عامر فاروق اور جج ٹوکر, سب کے پاس ہمارے کیسز اور پٹیشنز یہیں, مگر کہیں سے انصاف نہیں ملا. پھر آج عمران خان صاحب نے ایک جو نیا کام کیا وہ یہ کیا کہ نارملی وہ الیکشن کی دھاندلی اور مینڈیٹ کی چوری کے لیے, اور یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو عمران خان صاحب اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے. لیکن آج عمران خان صاحب نے اس میں پہلا نام عاصم منیر کا لیا. وہ یہ کہتے رہے ہیں لیکن بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آج اسی لسٹ میں شامل کر دیا کہ عاصم منیر, قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کی نااہل اور ناجائز حکومت پاکستان پر مسلط کی, جن کے پاس پاکستان کو درپیش مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی اہلیت ہے. دہشت گردی, امن و امان کا قیام, ہر چیز انہوں نے جناب, ان کی اہلیت ہی نہیں ہے, بربادی ہو گئی. عمران خان صاحب بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تاریخ سے ثابت ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کا صرف بندوق کے زور پر ہر چیز کا حل نکالنے کا فارمولا کبھی بھی دیرپا اور کامیاب ثابت نہیں ہوتا. افغانستان کے ساتھ مسئلے کا حل فوجی نہیں ہے, سیاسی ہے. لہذا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملہ فہمی سے ملک میں دیرپا امن کا قیام یقینی بنائیں. فارم 47 کی جعلی حکومت کا نہ ہی استحقاق ہے اور نہ ہی اہلیت کے وہ قیام امن میں مؤثر کردار ادا کر سکیں. ہمارے دور میں دہشت گردی کم ترین سطح پر آ گئی تھی. مجھے پیرول پر رہا کیا جائے تو میں افغانستان سے تنازعات کے حل اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اس میں ایک آفر بھی ہے. کئی لوگ کہیں گے عمران خان صاحب پیرول پہ رہائی چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے عاصم منیر پہ سخت ترین تنقید بھی کی ہے. تو یہ کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہے. فار دا سیک آف دس کنٹری عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک کو بچانا ہے تو آپ کو افغانستان سے بات کرنی پڑے گی. آپ کے اندر یہ قابلیت کیونکہ نہیں ہے, لہذا مجھے موقع دیں, میں یہ بات کرتا ہوں, مجھے پیرول کے اوپر آپ باہر نکالیں تو میں کر لیتا ہوں اور یہ معاملہ ریزالو کرتا ہوں. اور یہ کانفیڈنس ہے عمران خان میں کہ وہ یہ کر پائیں گے. لیکن نواز شریف رہا ہو گیا, آزاد نہیں ہوا. ایک جملہ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا ہے, وہ اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتا ہے. وہ عمران خان رہا نہیں ہوا لیکن آزاد ہے. جو دل کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور جیسے دل کرتا ہے ویسے وہ رہتا ہے. ایک بڑی افسوسناک ناظرین خبر آ رہی ہے, اور یہ خبر سیکورٹی فورسز کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے وزیرستان میں.
اور بڑا ڈینجرس اٹیک ہوا ہے. اس اٹیک میں رپورٹ کیا جا رہا ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 فوجی اہلکار شہید ہو گئے ہیں، جبکہ سیز فائر ہوا ہے. یہ پاک افغان بارڈر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا وزیرستان میں. تو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور لگاتار ایسے واقعات ہو رہے ہیں. جوانوں کی شہادت جو ہے وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اور یہ سلسلہ تبھی رکے گا، آپ لڑائی کتنی دیر کریں گے؟ پچھلے 20 سال سے آپ لڑ ہی رہے ہیں دہشت گردوں سے، لگ بھگ 25 سال ہو گئے آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. آپ 25 سال اور ان سے لڑ لیں. آپ نے 14,000 آپریشن کر دیے، آپ اتنے ہی اور کر دیں. بڑے بڑے آپریشن آپ نے درجن سے زیادہ کر دیے، آپ اتنے ہی اور کر دیں. تو کیا ہوگا؟ کیا امن آ جائے گا؟ اگر ماضی میں آ گیا تھا تو اب بھی آ جائے گا. ایک ہی دفعہ امن آیا جب عمران خان صاحب کا فارمولا اپنایا گیا کہ افغانستان سے بات چیت کرو، پاکستان میں بھی کوئی رستہ نکالو، کوئی طریقہ کار اختیار کرو، قبائلی علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لو اور سب مل کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو امن آ جائے گا. یہ کہا عمران خان نے، بار بار کہا، لیکن اس فارمولے کے اوپر کوئی جا نہیں رہا. یہ پاکستان کے جرنیلوں نے نا بیڑا غرق کیا پاکستان کا. خواجہ آصف نے ابھی اتنی بڑی گواہی دے دی. خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس نے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کو، اب یہ آدمی پاکستانیوں کا قتل عام کرتا ہے، آج پاکستان کا ایک مطلوب آدمی ہے، اس کے چکر میں اب ڈرون لیے پھرتے ہیں، کبھی افغانستان میں کبھی جیٹ طیارے. اب خواجہ آصف کہتا ہے کہ جنرل فیض نے ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو بلٹ پروف گاڑی تحفے میں دی. اندازہ کریں آپ. اور دہشت گردوں کو پاکستان واپس لا کر بسانے کا جو فارمولا ہے وہ بھی جنرل فیض کا، جنرل باجوہ کا اور جنرل ندیم انجم کا تھا. اور یہ رل کے یہ کاروائی ڈال رہے تھے اور یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں لے کر آئے. کیسی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جرنیل تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور مسلط کرتے ہیں. عمران خان کے دور میں نہیں کر پائے، ان لوگوں نے منع کر دیا تھا. تو یہ جب اردلی حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت، تو اسے انہوں نے کہا جی بالکل ہماری کیا ضرورت ہے، آ گئے دہشت گرد اور اب چھا گئے وہ اور ہر طرف موجود ہیں. اب ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، روزانہ آپ کے جوان شہید ہوتے ہیں. تو کیوں قوم کو اس اندھے کنویں میں دھکیلا؟ بات سادی سی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو پورے کو ایک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک نو گو ایریا میں تبدیل کر دیا جائے گا. پھر یہاں سے مرضی کی معدنیات اٹھائی جائیں گی اور جس کو جو دل کیا بیچ دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے. بلوچستان میں انارکی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کے وسائل ہے. بلوچستان میں جو لا لیسنس ہے یا بلوچستان جو ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ جو معدنی وسائل ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی ان علاقوں میں زیادہ بدامنی ہے جہاں پہ معدنی وسائل زیادہ ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. ناظرین، کچھ سٹیٹمنٹ ہیں جو ماضی میں ان لیڈرز نے دیے ہوئے ہیں، خواجہ آصف نے اور باقی وزراء نے، وہ اب ان کے گلے پڑ گئے ان کے اپنے سٹیٹمنٹس. میں ان میں سے نا کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے. یہ جناب خواجہ آصف کو اگر آپ پہلے سنیں تو میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج کی قیادت کے خلاف بیان دیتی ہے، لیکن ماضی میں خواجہ آصف کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، آج بڑا وائرل ہوا ہے. بات تو ان کی ٹھیک ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے. خواجہ آصف نے اس دور میں جو بات کی تھی، لیکن ذرا سنیں آپ. یہ اسلحہ جو ہم نے اپنی دفاعی افواج کو دیا ہوا ہے، یہ ہم نے ہندوستان کے آگے ان کو لڑنے کے لیے دیا تھا. یہ آج جو F-16 مانگے جا رہے ہیں $5 ارب کے عوض، کیا اس سے بلوچستان پہ بمباری ہوگی، وزیرستان پہ بمباری ہوگی، یا سندھ میں بمباری ہوگی، یا پنجاب میں بمباری ہوگی؟ کیونکہ آج تک تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی اور جو بھی جنگ لڑی اس کی ابتدا ہمارے حکمرانوں نے کی. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہاں جی ناظرین، یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں اس حوالے سے. ایک عطا تارڑ کا بھی کلپ بڑا وائرل ہوا. عطا تارڑ جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے کا کلپ ہے، جب تحریک انصاف کے اوپر گولی چلائی موجودہ رجیم نے 26 نومبر کو. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے بندے مار دیے نے ہتے. تو عطا تارڑ کیا کہہ رہا تھا ذرا یہ سنیں. آپ گولیوں کی بات کرتے ہیں، ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر، تحریک لبیک کے دھرنے کے اوپر جو گولیاں چلائیں اور انہوں نے جو لاشیں اٹھائیں، آپ نے آج تک معذرت کی، تعزیت کی. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی ایک کلپ پوسٹ کیا جس میں عمران خان صاحب یوز آف فورس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وہاں ججوں کی گردنیں کاٹنے کی بات ہوئی تھی کہ ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی. کوئی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے نہیں نکلا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کوئی اس طریقے سے گھیر کے لوگوں کو اندھا دھند گولیاں نہیں مار دی گئی تھی. کوئی یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا. بڑے مذاکرات ہوئے تھے اور معاملے کا حل بھی نکالا گیا تھا. اور بعد میں مجھے یہ بتائیں کہ جب تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کے خلاف کاروائی ہوئی تو ان کو واپس میدان میں کون لے کر آیا؟ ان کو ری لانچ کس نے کیا؟ یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تحریک لبیک کو ری لانچ کیا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے.
اور ان کے سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ آپ عمران خان کو گالیاں دیں اور عمران خان کی مخالفت کریں، اور آج وہی پاکستان تحریک انصاف اکیلی تنہا کھڑی ہے تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی اس کے خلاف۔ مجھے تحریک لبیک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے ہمدردی ہے وہ بیچارے نہتے معصوم لوگ یار، ان کو گولیوں سے بوندیا پکڑ کے، وہ کوئی اپنے گھر کا واحد کفیل ہے۔ بھئی آپ نے جو کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کریں۔ اس طرح اگر آپ تحریک لبیک، بہت سارے لبرل کہہ رہے ہیں تحریک لبیک دینا ٹھیک ہوا، بھئی یہ ٹھیک ہوا تو پھر بلوچوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، پھر قبائلیوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، پھر جو جس کو ریاست مار رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، کشمیریوں کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہی ہے، کل کسی اور کو مارے گی وہ بھی ٹھیک کرے گی، پھر تو آپ سب کو ہی جائز قرار دیتے۔ بھئی جو کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق آپ کریں گے تبھی وہ ٹھیک ہوگا۔ ماورائے عدالت آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں تحریک لبیک پر پابندی کابینہ سے منظوری دے دی گئی اور وفاق کو بھجوا دیا گیا کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ 5000 سے زائد گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں اور 40 مساجد اوقاف کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ وہ اپیل میں جا سکتے ہیں تحریک لبیک کے لوگ کہ جناب ہماری اپیل ہے کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ واپس دی جائیں اور جو ہم پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہ ختم کی جائے۔ لاپتہ ہوئی ہے قیادت تحریک لبیک کی، ابھی تک کوئی پٹیشن نہیں آئی، نہ فیملی کی جانب سے نہ پارٹی کی جانب سے، کوئی پتہ نہیں کہ تحریک لبیک کی قیادت کہاں ہے۔ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کی حراست میں ہیں، جو کبھی امکان ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک نے اپنی لاشوں کے حصول کے لیے کہ جناب ان کا تدفین کرنی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو لاہور ہائی کورٹ سے، یہ میں شاکر ایوان صاحب کی خبر پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ انہیں 6 دن بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف جو جج ہے نا اس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جج صاحب آپ مر جائیں یا آپ کا کوئی پیارا مر جائے یا آپ کے گھر سے کوئی مر جائے، اللہ کرے سارے سلامت رہیں، لیکن فرض کریں مر جائے، آپ کو جو بہت پیارا لگتا ہے آپ مر جائیں، آپ کی بیوی مر جائے، آپ کا کوئی بچہ مر جائے یا آپ کا کوئی بڑا مر جائے، تو آپ 10 دن تک اس کی لاش رکھیں گے دفنانے کے لیے؟ وہ 10 دن بعد آپ کریں گے کہ 10 دن بعد اس کی لاش دفنا دیتے ہیں؟ وہ 4 دن پہلے ہو گئے ہیں، 6 دن آپ نے مزید دے دیے تاریخ کے، اور بھئی آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت کہتے کہ بھئی لاشیں نہیں دے رہے، ابھی آؤ فوراً سارے پہنچو یہاں پہ، ان کی لاشیں ان کو واپس کرو تاکہ یہ دفنائیں۔ آج جواب مانگنا چاہیے تھا جج صاحب آپ کو۔ اب فرض کریں آپ فوت ہو جاتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کہتی ہے ہم اپنے باپ کو 10 دن کے بعد دفنائیں گے، تو پھر کوئی اللہ سے ڈرے یار، کوئی نظام قدرت سے ڈرے آپ۔ اور یہ چیزیں واپس آ جاتی ہوتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ یہ عذاب بن کے چیزیں واپس آ جاتی ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان کے اوپر۔ میں نے بے شمار لوگوں کو تڑپتے اور ترستے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا جواب آپ کو دینا پڑتا ہے۔ حد ہو گئی ہے نا انصافی کی۔ وہ آئے جناب لاشیں دے دیں اور یہ 6 دن بعد آنا پھر گل کریں گے۔ یہ جناب ایک تاریخ مل گئی ہے، یہ خبر میں نے پڑھی، شاکر ایوان صاحب نے رپورٹ کی ہے ٹویٹر پہ، وہاں سے میں نے دیکھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ تحریک لبیک کے چکر میں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے بندے بھی اٹھانا شروع کر دیے ہیں اور وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہاڑی سے مزمل حسین صاحب کو اٹھا لیا گیا اور بھی کچھ جگہ سے رپورٹ ہو رہا ہے، اور کشمیر کے معاملات کو رپورٹ کرنے والے صحافیوں کے اکاؤنٹس اب بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا ہے، یعنی جو لوگ کشمیر کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں صحافی، ان کے ناظرین اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں کہ ان کا کام پسند نہیں ہے۔ خواجہ کاشف میر کے تمام بینک اکاؤنٹس فریز اور بیرونی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں، اور دیگر کچھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی یہی حرکات کی جا رہی ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں انصاف دینا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف چند وزراء نے استعفے دیے، باقی مطالبات وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ اگلا ایکشن کیا لیتی ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب جلد ابراہم اکارڈ میں شامل ہوگا، یعنی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور انہوں نے کہا جب وہ کر لے گا تو پھر سارے کر لیں گے، یعنی انڈونیشیا پاکستان سب کر لیں گے۔ یعنی سعودی عرب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ اب شامل کیا جائے ابراہم اکارڈ میں اور ان سے تسلیم کروایا جائے اسرائیل کو۔ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب پہلے کرتا ہے یا باقی ملک پہلے کرتے ہیں۔ ایک اور ناظرین آخری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ابھی چھپی ہے دنیا بھر کے اخبارات میں کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اپنی ڈیفنس ڈیل فائنل کرنے جا رہا ہے اور معاہدہ ہو جائے گا ابھی۔ محمد بن سلمان گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے تو ہمارے ملک میں تاشے بجائے جا رہے تھے، بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے کہ جناب ہم خادمین شریفین بن گئے، اب وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ بھئی سعودی عرب کی اگر حفاظت کی ذمہ داری پاکستان نے لی تھی تو پھر امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کیوں یہ معاہدہ کر رہا ہے؟ اور پاکستان میں دفاعی تجزیہ کر کہتے نہیں جی نہیں، سعودی عرب جو ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا لٹرم پٹرم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی سعودی عرب کو اب امریکہ پہ اور مغرب پہ اعتبار نہیں رہا۔ علامہ اقبال کے اشعار سنائے جا رہے تھے کہ اب وہ کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان جو ہے وہ اب ذمہ داری لے گا حفاظت کی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔
नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर, ये कहानियां सुनाई थी। उसके बाद देखिए अब सऊदी अरब का जो हकीकी दिफाई मुआहदा हो रहा है, वो जहां पे दुनिया के बेहतरीन हथियार है, जिनके पास दुनिया की सबसे तगड़ी फौज है, हथियार है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो सऊदी अरब उन पे ही निसार करेगा ना। देखें इसराइल के पास क्या है, अमेरिकन वेपन है, वो अकेला मुकाबला करता है सारे मुसलमान मुल्कों का। ये सारे रल के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके आज तक, क्योंकि अमेरिकन हकीकत तो यही है ना, जो मर्जी आप कहते रहे, क्योंकि अमेरिकन हथियार है उनके पास, जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास, वो बेहतरीन हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सऊदी अरब पाकिस्तान के पास आएगा या अमेरिका के पास जाएगा? अमेरिका के पास जाएगा ना, तो ऑब्वियसली वो वही कर रहे हैं। तो आपको एक चूरन बेचना था, वो बेच दिया गया।